کا باپ ہے، جسم تو مر جاتا ہے، روح نہیں مرتا، وہ روح ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اسی لیے سخی سلطان نے فرمایا مرشد دا دیدار ہے باہو میں لکھ کروڑا، ایک دیدار مرشد کا لاکھ کروڑ حج کے برابر ہے۔ سخی سلطان العارفین سلطان باہو شور کوٹ کی نگری میں لیٹے ہوئے اور ایک مجوسیوں کا گروپ گزرا۔ مجوسی وہ تھے جو آگ پرست ہوتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، ایک بت پرست ہے ایک آگ پرست ہے۔ اب وہ جب گزرے انہوں نے جانا تھا احمد نگر یا عربی کا ڈیرا۔ ایک روایت میں کہ احمد پور کو احمد نگر کہتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک عربی نام کا شخص تھا، اس کا ایک دیہات میں ڈیرا ہوتا تھا، وہ وہاں رہتا تھا۔ عربی نام کا وہ بندہ تھا، مجوسی ادھر جا رہے تھے۔ اب مجوسیوں نے اسے سخی سلطان العارفین کو لات مار کے اٹھایا۔ آپ اٹھے، دیکھو فقیر کا اخلاق کیا ہے۔ فقیر نے ان کے پاؤں کو پکڑا اور فرمایا کہ تو نے مجھے لات ماری ہے، میرا جسم سخت ہے، تیرا پاؤں نرم ہے، تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ تمہارا پاؤں دکھا تو نہیں؟ اب وہ حیران ہو گیا، یہ کیسا شخص ہے، میں نفرت سے لات مار رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بابا بلے شاہ نے اسی لیے کہا ہے راتی جاگے شیخ سناوی، راتی جاگن کتے تیجے ہوئے در مالک نامول میں چھنجے توڑے چھتے تیجے ہوئے لکھی سکھی روٹی کھاندے چال رہتے سکتے تیجے ہوئے چل رہے بلیا چل یار بنا لے نہیں تو بازی لے گے نہیں کتے یار کو منانے کے لیے عاجزی کرو۔ کتا تو بہت بڑی چیز بن گیا، یہ فقیروں کا ایک سسٹم ہے، عام انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ کہیں مجھے فتویٰ نہ لگ جائے مجھ پر، میں ایک بات کرتا چلوں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بولنے والی سرکار، جن سے ایک دفعہ غیر موجودہ سنت قضا ہو گئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا، اور میرے محبوب نے فرمایا ہے مہر علی مجھ سے ناراض تو نہیں ہو کہ میری سنت کو ترک کر دیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب وہاں چیخ پڑے، فرماتے ہیں مکھ چند بدر شلچا لاسانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہمت بریاں کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مشتاق رکھی ہمت بریاں۔ پیارے دوستو اندازہ لگاؤ کہ پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے مرشد حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار پہ حاضر ہیں سیال شریف، وقت کے بہت بڑے مفتی ہیں، لانگری لنگر پکا رہے ہیں، اس میں ہزاروں کا اجتماع ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی تمبو لگایا ہے، خیمہ اس میں اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے۔ اب ایک کتا آیا اور کتے نے آٹے میں منہ ڈالا، لنگر والے آٹے میں منہ ڈالا، اٹھا لانگری بھاگ کے جا کر پیر صاحب سے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے حضور یہ لنگر کا آٹا تھا اور اس میں کتے نے منہ لگایا، آپ بتاؤ کہ یہ پکائیں یا پھینکیں؟ مرشد نے کہا کہ ایسے کرو، اس وقت کا بہت بڑا عالم محقق پیر مہر علی شاہ ہے، مفتی پیر مہر علی شاہ صاحب ہے، وہ ایسا مفتی ہے کہ قادیانی جیسا بندہ بھی پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے مان پا جاتا ہے کہ قادیانی کے ساتھ جب مناظرہ ہوتا ہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب اور وہ قادیانی جب نکلے ہوتے ہیں مناظرے کے اصول، پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں ٹھہرو، تم نے نبوت کیا ہے اور میں محمد عربی کے در کا غلام ہوں۔ نبی میں معجزے ہوتے ہیں، نبی پاورفل ہوتا ہے، ایسے کرو تم بھی کاغذ پین رکھو میز پہ، میں بھی کاغذ پین رکھتا ہوں ٹیبل پہ، تم بھی پین کو حکم لگاؤ کہ پین اٹھو اور اصول مناظرہ لکھو،
اور میں محمد عربی کے در کا کتا غلام ہوں، میں بھی پین کو کہتا ہوں، دیکھتا ہوں پین کس کا حکم مانتا ہے۔ اب وہ جو نبوت کا اعلان کر رہا ہے اس کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے جیسے فرمایا نا تو وہ کانپنے لگ گیا، 2-3 مرتبہ پین کو کہا، پین کہاں سے مانے ایسے مردود کا کہنا؟ جب میرے محبوب نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، تو وہ کہاں کس بات کی مولی تھی جو نبوت کا اعلان کر رہا تھا، کچھ نہ کر سکا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنے پین سے کہا ہے فقیر کا پین، اگر تو محمد عربی کی غلامی کو تسلیم کرتا ہے تو لکھ لے کہ محمد عربی آخری نبی ہے۔ اور آقا دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حدیث اور قرآن کی آیتیں لکھنے لگ گیا۔ اب کیا تھا کہ قادیانیت ہار گئی اور محمد عربی کا سچا غلام جیت گیا۔ یہ تو وہ مقابلے کا مقام تھا، اور یہاں مرید آٹا لے آئے۔ حضور پیر صاحب نے بھیجا ہے، مرشد کریم نے بھیجا ہے، یہ آٹا لنگر کا ہے، اس میں کتے نے منہ لگایا ہے، بتاؤ کہ یہ کھانے کے قابل ہے یا پھینک دیں؟ کیا حکم ہے؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ۔ پیر صاحب کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو۔ کہتے جی نہیں، مرشد نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا مرشد نے بھیجا ہے؟ کہتے ہاں جی۔ فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ کتے نے منہ کس طرف سے لگایا؟ کہا جی اس سائڈ سے منہ لگایا تھا۔ آپ نے وہ آٹا علیحدہ کیا اور باہر نکال کے رکھا اور فرمایا کہ دوسرا آٹا پاک ہے، وہ لنگر کے لیے پکا دو، اور یہ میں اس در کا کتا ہوں، وہ بھی اس در کا کتا ہے، یہ میرے